کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، اور یہ درود پاک کی فضیلت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے جتنا پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، یا یہ فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سا تعارف، بریف انٹروڈکشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خلیفہ اول ہیں اور آپ کا نام عبداللہ ہے۔ جی ہاں، آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور جبکہ آپ کے القاب میں سے ایک لقب جو ہے وہ ایک صدیق ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور دوسرا لقب جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سے آپ کو عطا ہوا وہ ہے عتیق۔ اس کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انت عتیق من النار، یعنی اے صدیق تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور آپ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور آپ عام الفیل کے ٹھیک 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، اور بچپن سے ہی آپ شرک جیسی آلودگی سے محفوظ تھے، اور بچپن سے ہی آپ کو بتوں سے نفرت تھی۔ اس طرح کا ایک واقعہ ملفوظات اعلی حضرت میں موجود ہے۔ ہماری علمیہ نے ایک کتاب تالیف کی ہے، فیضان صدیق اکبر، اس کے اندر یہ واقعہ ملفوظات اعلی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا۔ ماشاء اللہ، دیکھیے کس قدر شان اور مرتبہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے صدیق اکبر کو عطا کیا کہ بچپن سے ہی آپ شرک سے اور بتوں سے نفرت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزاد مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا لقب صدیق ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اس وقت جب دوسرے لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا
خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ فرمایا، سبحان اللہ، پھر گلے لگایا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو چوم لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا اور رات روشن تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہو سکتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی نیکیاں کس درجہ میں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کیا آپ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، انکاؤنٹیبل، اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی تو ایک نیکی کے برابر ہیں۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں۔ امیر سنت اپنے نعتیہ دیوان وسائل بخشش میں فرماتے ہیں، عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ نہ ڈر عطار آفت سے، خدا کی خاص رحمت سے، نہ ڈر عطار آفت سے، خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہیں، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہیں، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سنیے اور جھوم جائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک شخص ایسا داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر فرمائیں گے، مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے یہ سوال کیا، اور آپ بھی اسی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، تو آپ نے بڑے تعجب سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، وہ جنتی شخص تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، امیر المومنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں،
یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، یعنی مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میری جان میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں، یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ میٹھے اسلام بھائیو، اس روایت مبارکہ سے معلوم ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ ہم دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر کے غلام ہیں، اور غلام کے تمام مال و منال کا مالک اس کا آقا ہی ہوا کرتا ہے، اور ہم غلاموں کا تو اپنا یہی کہنا ہے کیا پیش کریں جانا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر یہ روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ وہاں سیدنا صدیق اکبر ایسا چوغا پہنے تشریف فرما تھے، یعنی ایسا لباس پہنے قمیص پہنے تشریف فرما تھے جس میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے، یعنی بٹن نہیں تھے، اس کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابو بکر نے ایسا چوغا کیوں پہنا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا اے جبریل، اس نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے ہی مجھ پہ قربان کر دیا ہے۔ جبریل نے عرض کیا اللہ عز و جل آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ان سے پوچھئے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں یا ناراض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے مجھ سے راضی ہو یا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسخت علی ربی انی عن ربی راض، یعنی کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا انی عن ربی راض، انی عن ربی راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مزید یہ واقعہ بہت مشہور ہے، تقریباً مسلمانوں کی ایک تعداد ہے انہوں نے یہ سنا ہے۔ یہ واقعہ میں بھی برکت کے حصول کے لیے بیان کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ مال صدقہ کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے تو آپ نے تمام صحابہ کو مال کے تصدق کی ترغیب دلائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام صحابہ کرام نے کچھ نہ کچھ مال پیش کیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، فرمایا
روایت میں الفاظ موجود ہے فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِن سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فرماتے ہیں آج کے دن شاید میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقابلہ نیکیوں میں ہوا کرتا تھا. فرمایا آج شاید میں زیادہ مال صدقہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں. قال فجئت بنصف مالی، تو آپ نے کہا میں اپنے گھر کا نصف مال، آدھا مال، ہاف مال لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، مجھ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اے عمر تو نے اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قلت مثلہ، میں نے کہا یا رسول اللہ جتنا صدقہ کر رہا ہوں اتنا ہی مثل یعنی نصف مال گھر پہ موجود ہے. وَعَطَا ابو بکر بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے لیکن گھر کا سارا مال لے کر آئے. سبحان اللہ. فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تو نے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر کیا رکھ کے آئے ہو؟ قال ابقیت لہم اللہ ورسول، یعنی قال ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یعنی گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قلت واللہ لا اسبقہ الی شیء ابدا، کہتے اللہ کی قسم کہ میں کسی چیز میں کبھی بھی حضرت سیدنا صدیق سے سبقت نہیں لے جا سکتا. سبحان اللہ. اس حدیث کو سننے ابی داؤد شریف کے اندر بھی نقل کیا گیا، اس کے علاوہ کتب میں یہ حدیث موجود ہے. اور پھر کیا کسی عاشق صدیق اکبر نے خوب کہا ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آگے مزید سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، یعنی اے ابو بکر تم سفر ہجرت میں غار میں میرے ساتھی تھے، سفر ہجرت میں غار میں میرے ساتھی تھے، لہذا حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوگے. سبحان اللہ. میٹھے اسلام بھائیوں، ایک اور میزان الاعتدال کے حوالے سے حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے اللہ میں نے غار میں صدیق کو اپنا رفیق بنایا تھا، تو اسے جنت میں میرا رفیق بنا دے. سبحان اللہ. میٹھے اسلام بھائیوں، اور مزید بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ابو بکر، ہر نبی کا ایک رفیق تھا اور جنت میں میرا رفیق ابو بکر یعنی میرا ساتھی ابو بکر ہوگا. جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. طبیب ہر مریض لا دوا صدیق اکبر ہیں، یعنی آپ ہر اس مرض کی جو لا دوا ہے، جس کی کوئی دوا نہیں، اس کے طبیب ہیں. صدیق اکبر امین سنت فرماتے ہیں طبیب ہر مریض لا دوا صدیق اکبر ہیں،
غریبوں بے کسوں کا آسرا صدیق اکبر ہے، غریبوں بے کسوں کا آسرا صدیق اکبر ہے، غریبوں بے کسوں کا آسرا صدیق اکبر ہے۔ یعنی آپ ہر وہ مریض جس کی دوا نہیں، ہر وہ مریض جسے لا دوا قرار دے دیا گیا، آپ اس کے طبیب ہیں، اور غریبوں بے کسوں کا آسرا سہارا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میٹھے اسلام بھائیو، یہ تھی احادیث کریمہ۔ آئیے اب قرآن پاک سے وہ آیتیں سنتے ہیں جو آیتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تقریباً 32 آیات ایسی ہیں قرآن پاک کی، ورسز ایسی ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آئیے سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ عز و جل نے کن القاب سے نوازا۔ سبحان اللہ، سنیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں سورہ زمر کے اندر پارہ 24 ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ترجمہ کنز ایمان۔ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی ڈر والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ کے تحت نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اس آیت مبارکہ میں سچ لانے والے سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور تصدیق کرنے والے سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ دوسری آیت پاک بھی میں پیش کرتا ہوں، قرآن پاک کی آیت، اور یہ بہت مشہور ہے، اور یہ آیت غار ثور کے واقعہ اور واقعہ ہجرت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ترجمہ کنز ایمان۔ صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ یعنی اطمینان اتارا۔ اس آیت مبارکہ میں ثانی اثنین اور لصاحبی میں صاحب سے مراد بالاتفاق حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ کے الفاظ جو آیت مبارکہ میں آئے، سکینتہ علیہ کی جو ہی ضمیر ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹتی ہے، اور اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو کبھی بھی سکینہ اور اطمینان زائل نہ ہوا، لہذا اس سے مراد بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ جب کفار مکہ کے شر کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے سفر ہجرت شروع فرمایا، تو راستے میں تقریباً 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا تھا۔ چونکہ کفار مکہ ان کے تعاقب میں تھے، تو غار کے باہر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی موجودگی کو محسوس کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، اور اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یوں مدد فرمائی کہ کفار اندھے ہو گئے اور آپ دونوں کو نہ دیکھ سکے، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ کافر جیسے ہی غار میں داخل ہوئے
تو دیکھا کہ ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے اس سے اندازہ لگایا، گیس کیا کہ آپ دونوں کہیں اور تشریف لے گئے ہیں، کیونکہ اگر غار میں ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا ضرور ٹوٹ گیا ہوتا. یہ آیت مبارکہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی ہے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن اعلی حضرت کے بھائی، وہ کیسے پیارے انداز سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے اندر اشعار کہتے ہیں، فرماتے ہیں: بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اور آیتوں میں بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی. کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخلص محب بنائے، مخلص عاشق زار بنائے، اور ان کے صدقے سے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خالص محبت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے.